مہرینہ صبح پارک جاتی، دوپہر کو اکیڈمی، پھر وہاں سے 4 بجے آتی تھی۔ قیام نے اس کے لیے گھر میں کیبل لگوا دی تھی۔ اب وہ تھوڑا بہت کھانا بنا لیتی، مثلاً آلو انڈے جو بہت بے ذائقہ ہوتے تھے، چھوٹی سی روٹی بھی بنا لیتی جو آدھی کچی ہوتی تو آدھی جل جاتی، مکس سبزی بھی بنا لیتی تھی۔ قیام کو دیکھا دیکھی وہ کچھ نہ کچھ بنا لیتی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے کہاں وہ بیچارہ تھکا آتا تھا، پھر کچھ بنانے کو کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب وہ روز روز بازار سے تو لانے سے رہا۔ آج اس نے موبائل سے دیکھا ویجیٹیبل رائس بنائے تھے جن کا رنگ بہت زیادہ پیلا تھا، شاید اس نے ہلدی زیادہ ڈالتی تھی۔ چاول گل بھی زیادہ گئے تھے۔ چاول بنا کر انہیں ڈھک کر وہ نہانے چلی گئی، تبھی سے لانچ میں قیام کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ صوفے میں بیٹھا آستین کے بٹن کھول کر انہیں کونیت تک موڑے سے دیکھتا ٹھٹکا تھا۔ وہ شوکنگ گلابی رنگ کے سوٹ پر کالی چندری کندھے پر ڈالے گیلے بال کھولے اس کے قریب ہی آ رہی تھی۔ آج تم پہلے سے لیٹ آئے ہو، کہاں تھے؟ کیا کسی گرل فرینڈ سے ملنے چلے گئے تھے؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتی تیکھے چتونوں سے اسے دیکھتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ وہ جواباً کھڑا ہوتا مسکرایا تھا۔ مہرینہ نے چپتی نظروں سے اس کی مسکان دیکھی تھی۔ وہ اسے قریب آ کر رک چکا تھا۔ مہرینہ نے حیرانگی سے اس کی نزدیکی نوٹ کی۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسکرائے کیوں جا رہے ہو؟ اور نظریں کہیں اور جماؤ، کیا پہلی بار خوبصورت لڑکی دیکھ رہے ہو؟ وہ غصے سے پوچھتی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ جواب میں پھر سے مسکرایا جس پر وہ تپی تھی۔ اپنی عمر دیکھو، حرکتیں دیکھو، کیسے دیکھ رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ پہلی بار اس کی مسکراتی نظروں سے خائف ہوتی پھنکاری تھی۔ آئی تھنک بیوی کو بے شرمی سے دیکھا جا سکتا ہے، وہ کہتے ہی اس کی گیلی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسنے لگا تھا، جبکہ وہ کرنٹ کھا کر اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی حیران ہوئی تھی۔ خبردار اگر مجھے بیوی سمجھا تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ایسی چھچوری حرکتوں سے باز نہ آئے تو سردار سے شکایت کر دوں گی تمہاری۔ وہ کہتے ہی پلٹی تھی، ارادہ کچن کی طرف سے جانے کا تھا۔ کیا کہیں گی آپ سردار سے؟ وہ ایک دم سے اس کے سامنے آتا وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ جواباً اس کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ تم سے مطلب جو بھی کہوں میں، وہ میری ہر بات سنتے ہیں، اور تم نہ ذرا چھچورے دوستوں سے دور رہا کرو۔ کل دیکھے تھے میں نے تمہارے مستنڈے یار۔ غصے سے کہتی ہوئے کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ ہاتھ پشت پر باندھے اس کی پشت کو مسکراتی نظروں سے دیکھتا رہا تھا۔ وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے خوب جل بھن رہی تھی، جبکہ وہ مسکرایا جا رہا تھا اسے تپانے کے لیے۔ پلیز میرینا، آپ کوکنگ مت کیا کریں۔ وہ فریش ہو کر اس کے پیچھے آدھا پریشانی سے چاول کو دیکھتا ہوا بے بسی سے بولا تھا۔ روز بنایا کروں گی سمجھے تم، اور یہی کھاؤ گے تم، آئے بڑے کوکنگ ایکسپرٹ کہیں کے۔ وہ ڈونگا ڈائننگ ٹیبل پر پٹکتی ہوئی چیخی تھی، جبکہ خیام کا کہکما بڑا جاندار تھا۔ دوپہر 12 بجے کا وقت ہے جب باہر پارکنگ میں بہت سی گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں آئی تھی۔ ہیر بیڈ سے سرائیے سے اٹھتی کھلی کھڑکی میں دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ سب گارڈز ایک ساتھ پیچھے کھڑے تھے، اور وہ براؤن چشمہ گریبان میں ٹکاتا مسکرا کر کسی آدمی سے گفتگو تھا۔ چاکلیٹ کلر کی فٹنگ والی شرٹ، خاکی کلر کی پینٹ میں وہ اپنے دراز قد سے نمایاں وہاں۔ اس کی مسکان ہیر کی ساری تھکن اتار لے گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا، جبکہ خادم اس کا چھوٹا سا کیری پکڑے اندر چلا گیا تھا۔ الوداعی اس آدمی سے ہاتھ ملاتا وہ اندر کی طرف بڑھا تھا۔ ایک اچپٹی سی نگاہ کھڑکی میں کھڑے وجود پر ڈالتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ ہال میں بیٹھا تیمور سعید خانم سے میٹنگ اور ڈنر کے بارے میں بات کر رہا تھا، جبکہ اوپر کھڑا وجود پلر کے پیچھے چھپا اس کا چہرہ دیکھ دیکھ کر روح کو راحت پہنچا رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی پلر سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ اب جا کر لگا تھا کوئی ہے جو اس کا اپنا ہے، جس کے ہونے نہ ہونے سے اسے بہت فرق پڑتا تھا۔ خزان تیمور نے پلر کے پیچھے سے اڑکتے پیلے آنچل کو دیکھا تھا۔ نگاہوں میں حیرانگی نہیں تھی، وہ جانتا تھا ہیر اسے مس کر رہی ہوگی، اس لیے تو وہ جلدی آ گیا تھا، کیونکہ وہ لنچ پر وہاں بطور خاص حیثیت انوائٹ تھا، لیکن وہ آ گیا تھا ان سے بنا معذرت کیے۔ جاؤ بیٹا، تھک گئے ہوں گے۔ تیمور صاحب کو اس کی بے آرامی کا خیال آیا تھا۔ وہ سر ہلاتا واچ پر ٹائم دیکھتا، خادم کو جانے کا اشارہ کرتا خود اوپر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ نوشین اور شرمین دونوں کچن میں اس کے لیے تازہ کھانا بنانے کھڑی ہو چکی تھی۔ ہیر، وہ جو اب کمرے میں جانے کی تیاری میں تھی، اس کی نرم آواز پر ایک دم سے اس کی طرف پلٹی تھی۔ اب وہ اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ملکہ جیسے کپڑے بکھرے بالوں کو پونی میں قید کر لیا گیا تھا، پاؤں ہوش جوتی سے فارغ تھی۔ میرے ساتھ آؤ، وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بھی حیرانگی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کے پیچھے تھی۔ کپڑے لو، شاور لے کر آؤ، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ برسوں کی مریضہ لگ رہی ہو تم، مرر میں دیکھو ذرا خود کو، تمہاری جتنی لڑکیاں کیسے ہر وقت بنی سنوری رہتی ہیں، اور تم
وہ سنجیدگی سے کہتا اسے مرر کے سامنے لے آیا تھا۔ وہ ساکت سی اپنے عمل کے جیسے سرابے کو دیکھ کر اس کے نقص سے سرابے کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ شرم سے مرنے کو تھی۔ ہیر مجھے خود مینٹین رکھنے والے لوگ پسند ہے۔ تمہیں دیکھ کر ایک پل کو میں دھک سے رہ گیا تھا۔ کیا کوئی ایسا لاپرواہی برتتا ہے خود سے جیسے میری ہیر نے برتی ہوئی ہے؟ نہیں ہیر، مجھے آج تم پر بہت غصہ آ رہا ہے۔ میں بیک گارڈن جا رہا ہوں، فریش ہو کر وہیں آ جاؤ، لنچ تیار ہے۔ تقریباً آئی نو ناشتہ بھی گول کر چکی ہوگی تم۔ اس کی تیزی سے بھیگتی آنکھیں دیکھ کر وہ تعصب سے صرف یہی کہہ سکا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں تو کسی اور بات پر بھیگی تھی، ان کی ڈانٹ پر تو نہیں۔ ہیر ہری اب کہتے ہی وہ وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ میری ہیر، میری ہیر، میری ہیر۔ نچلا ہونٹ اوپر والے ہونٹ پہ دبائے وہ اسی سمے کے فصوں میں تھی جب اس کے ہونٹوں سے تیزی سے میری ہیر کہا تھا۔ شاید وہ تو کہہ کر بھول چکا ہو، لیکن وہ بھولی نہیں تھی۔ شرم سے مرنے کا مقام تھا۔ ہیر، تم ایسے کیسے ان کے سامنے گندے مندے ہولیے میں جا سکتی ہو؟ مر جاؤ کہیں جا کر۔ اپنے رخسار پر زور سے چپٹ لگاتی وہ خود پر بے انتہا غصہ ہوئی تھی۔ ان کی وارننگ یاد آنے پہ جلدی سے کبٹ کھولا، جبکہ چہرے پہ الوہی سی مسکان تھی۔ سوٹ نکال کر جلدی سے وہ واش روم بھاگی تھی۔ بال خشک کر کے سیدھی مانگ نکالی، انہیں چھوٹے سے کیچر میں ہاف باندھ لیا تھا۔ چہرے پہ وائٹنگ کریم لگائی، آنکھوں میں تیزی سے ہلکی سی کاجل کی تہہ جمائی، ہاتھوں پر سافٹ کریم لگا کر اس نے کانوں میں 2 انچ جتنے جھمکے پہنے۔ براؤن سینڈلز پہن کر وہ باہر بھاگی تھی۔ راستے میں اس کے قدم سست ہوئے تھے کیونکہ داور اسے دیکھ کر رک چکا تھا۔ ہونٹوں پر شاطر مسکراہٹ سجائے وہ اسی سہمی سی لڑکی کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس کی مسکراہٹ سے خائف ہوتی وہاں سے تیزی سے نکلی تھی۔ بس کچھ دن اور مسکرا لو، پھر تم دونوں کی زندگی میں مسکرانا نہیں رونا ہوگا، اور ایسا میری وجہ سے ہوگا، اور ضرور ہوگا۔ تیز قدموں سے بھاگتی ہیر کو دیکھ کر وہ بڑبڑایا تھا۔ بائیں بھاگ میں وہ جوس کا گلاس پکڑے ٹانگ پر ٹانگ رکھے غصے سے نادم خادم کو ہدایت دے رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتی ٹیبل کے نزدیک آ چکی تھی جہاں ملازمہ کھانا لگا رہی تھی۔ بیٹھو، اسے کہتے ہوئے پھر سے سختی بھری نظروں سے خادم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بھاڑ میں کیا نقصان، تم جا سکتے ہو، اب میں مزید اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا، غصے سے کہتا ہے وہ جوس کے سپ لینے لگا تھا۔ خادم تعظیم میں سر جھکاتا ہیر کو گڈ آفٹر نون وش کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ ہیر آج اسے غصے میں ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ جب سے آیا تھا ہر کسی کو ڈانٹ رہا تھا، پہل تو اسی سے ہوئی تھی نا۔ اسکول چلی جانا آج، اور کل سے یوں نہیں۔ اس کی پلیٹ میں چکن منچورین ڈالتا وہ بولا تھا۔ ہیر نے روحان سی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اسٹارٹ کرو، اور ہاں، آج سے اپنے کھانے پینے پر تم خاص دھیان دو گی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہیر، مجھے کوئی شکایت نہ ملے تمہارے کھانے کو لے کر۔ ہیر نے سر جھکا لیا تھا، آنکھوں میں خفی چھانے لگی تھی۔ ہونٹ پیچھے وہ کھانا اسٹارٹ کر چکا تھا۔ لیکن وہ میری ٹانگ میں ابھی درد؟ کوئی درد نہیں ہے، اگر ہوا تو پین کلر لے لینا، لیکن آج تم اسکول لازمی جاؤ گی، دیٹس اٹ۔ کچھ دن ٹھہر کر تمہیں میں خود وقت نکال کر سوئمنگ ٹریننگ دوں گا، مجھ سے بہتر کون تیراک ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ چائنیز رائس کھاتا بھرپور سنجیدگی سے بولتا، اس کا سارا خون خشک کر گیا تھا۔ وہ چمچ منہ میں ڈالنا بھول کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس نے کھانے سے نظر ہٹا کر ساکت بیٹھے وجود کو غور سے دیکھا جو تیار ہوئی تھی، کافی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ میں صبح یوں ہی جاؤں، پھر وہاں سے ٹف وقت اسکول میں گزاروں، پھر آپ سے سوئمنگ لوں؟ میں تو تھک جاؤں گی، آپ خود ہی کہتے ہیں ہیر کمزور ہے، تو ایسے میں اور کمزور ہو جاؤں گی؟ مجھے سونے کا وقت نہیں ملے گا، پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملے گا، مجھے نہیں سیکھنی سوئمنگ، مجھے ڈر لگتا ہے گہرے پانی سے، ویسے بھی یہ کام لڑکوں کا ہے نا۔ وہ خود میں ہمت پیدا کرتی غضان تیمور کے منہ پر صاف صاف انکار کر گئی تھی۔ مطلب اتنا کچھ وہ بول گئی تھی بنا اٹکے اور بنا ڈرے۔ وہ کہہ کر چمچ اب منہ میں ڈال گئی تھی، جبکہ اس کی حیران نگاہیں ہیر کے کتابی چہرے پر تھی۔ ہاں ہاں ہاں، پھر وہ مسکرایا، بلکہ چھوٹا سا کہکما لگا گیا تھا۔ ہیر نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا تھا، تو کمزور سی ہینٹ سے اتنا کچھ نہیں ہوگا؟ وہ چمکتی آنکھوں سے اس کے حیرت میں ڈوبے چہرے کو دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہوئی تھی ان کے مذاق اڑانے پر۔ ہیر، بات پتہ کیا ہے تمہیں؟ یہ تینوں چیزیں فالو کرنی ہے، چاہے تم کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اور دوسری بات، ان سے تم کمزور نہیں ہوگی، مجھ پہ بھروسہ کرو۔ وہ بلا کے نرم لہجے مگر مسکراتی نظروں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ کل سے اسکول چلی جاؤں گی، آج نہ جاؤ، دراصل میری کونی میں درد تھا اور ہلکا سا پیر میں بھی، کل تک شاید ٹھیک ہو جائے۔ وہ اس کے دوستانہ رویے پر پھر سے لاچاری سے بول گئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا تھا، وہ بھی سرائیت سے اٹھی تھی۔ ہیر سے سیر کر کے آئے، وہاں چلتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔
ہیر نے خوف سے گھنے جنگل کو دیکھا، لیکن دوپہر کے ٹائم جن چڑیلیں باہر نکل آتے ہیں جنگل میں تو لازمی ہوں گے۔ وہ خاصی ڈرپوک بھی تھی۔ دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے بنا اس کی بات پہ ریئیکٹ کیے وہ چلتا گیا۔ وہ بھی منہ بسورے ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ ہیر اگر میں نہ رہوں تو کیسے سروائیو کرو گی اس دنیا میں؟ وہ سنجیدگی سے ایک قدم پیچھے چلتی لڑکی سے بولا تھا۔ ہیر نے دہل کر اس کی پشت دیکھی۔ اللہ نہ کرے اللہ آپ کا سایہ ہمیشہ ہم سب پر قائم رکھے۔ وہ دل کے مقام پہ ہاتھ رکھتی بے ساختہ بولی تھی۔ ہیر میری بات مانو گی نا؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ جی۔ وہ پریشانی سے بولی۔ بیٹھو۔ وہ اسے ایک پتھر پہ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ بیٹھ گئی تو اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ ہیر کا وجود کپ کپا اٹھا تھا۔ وہ سردار تھا، وہ کیسے اس کے قدموں میں بیٹھ سکتے تھے؟ وہ بے ساختہ کھڑی ہوئی، لیکن اس نے پھر سے اسے بٹھا دیا۔ میری بات سنو ہیر، ذرا پریکٹیکل ہو کر سنو۔ وہ سنجیدگی بھرے لہجے میں بولا تھا۔ میرے بہت سے دشمن ہیں ہیر، بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی پتہ نہیں کوئی کتنی عمر لکھوا کر لایا۔ اگر میں نہ ہوں گا تو مجھے تمہیں لوگوں سے ڈرتے دیکھ کر پریشانی ہوگی۔ اگر تم دنیا کا مقابلہ خود کرنا سیکھو بنا کسی سہارے کے، میں جہاں جاتا ہوں میرا دھیان تمہاری طرف لگا رہتا ہے۔ اگر تم بہادر ہو، دنیا کو منہ توڑ جواب دینا جانتی ہو تو میں کبھی پریشان نہ ہوں۔ مجھے فکر لگی رہتی ہے ہیر کہ تمہیں کوئی ڈانٹ نہ دے، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں چاہتا ہوں تم میری بات مانو، خود پر دھیان دو، اپنی صلاحیتوں کو پہچانو۔ یا اپنے حق کے لیے نہ بولنے والوں کو دنیا پل میں پیروں تلے کچل ڈالتی ہے۔ میں نہیں چاہتا میری ہیر دنیا کے پیروں تلے کچلی جائے۔ میں چاہتا ہوں جو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے وہ انہیں اپنے پاؤں تلے کچل ڈالے۔ اس کے ہاتھ پر سر رکھے اس کے چہرے کو دیکھتا، وہ مدھم انداز میں اسے سمجھا رہا تھا۔ ہیر کی آنکھیں تیزی سے گیلی ہونے لگی تھی۔ وہ ساکھ کسی بیٹھی انہیں ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ ان کا بھاری ہاتھ سر پہ تحفظ کا احساس دلا رہا تھا۔ میں سب کچھ کروں گی جو آپ کہیں گے، لیکن اب ایسی باتیں کبھی نہیں کریں گے۔ مجھے ڈر لگتا ہے اب کسی اپنے کو کھونے سے۔ نہایت معصومانہ لہجہ صدا خزان کو اسے دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ گیلی سیاہ آنکھیں، لدرتے ہونٹ، کپ کپاتا وجود۔ وہ اٹھاتا ہیر بھی اٹھی، اور پھر وہ ہلکا سا اس کے سر پہ جھکا تھا۔ اس کی چادر سے ڈھکے سر پر اس نے اپنے ہونٹ نرمی سے رکھے تھے۔ ہیر نے سر جھکانے کی بجائے تنگ پریشان نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ جواباً مسکرایا تھا۔ مسکراتی رہا کرو، تم مسکراتی اچھی لگتی ہو، وہ دلفریب مسکان سے کہتا آگے بڑھا تھا۔ اس کی پشت کو حیرت سے دیکھتی، ہونٹوں پہ انگلی رکھتی وہ بے ساختہ مسکراتی تھی۔ سر پر نرم لمس آنکھیں میچ کر دوبارہ محسوس کرتی وہ مسکرا رہی تھی۔ آپ کی میں بات مانوں گی تو کیا آپ بھی میری ایک بات مانیں گے؟ وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ آگے چلتا مرد دھیمے سے مسکرایا تھا۔ آف کورس، لیکن یوں نہیں اسکول کی چھٹی نہ ہو، اس کی اجازت تمہیں کبھی نہیں ملے گی، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ہیر نے خفا نظروں سے ان کی پشت دیکھی۔ میں چھٹی کی بات نہیں کر رہی تھی، وہ خفی سے بولی۔ تو پھر کیا منوانا ہیر کو؟ وہ مسکان لبوں پہ سجاتا نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ کیا آج سے میں آپ کے لیے رات اور صبح کی چائے بنایا کروں گی؟ ہیر نے آس و حسرت سے پوچھا تھا، لہجے میں ڈر بھی چھپا ہوا تھا۔ چائے بنا لو گی ہیر؟ وہ اس کے ساتھ ہوتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ ہیر نے رشک سے اسے دیکھا۔ چائے کے علاوہ اور بھی کوکنگ کر لیتی ہوں، قیام کو تو میرے ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے، آپ کو بنا کر پلائی تھی نا قیام کے گھر؟ تو ہیر میں کانفیڈنس آنے لگا تھا کیا؟ وہ مسکراتا ہوا سر ہلا گیا، مطلب اسے اجازت دے گیا تھا۔ ہیر نے مسکراتی نظروں سے ان کے کندھے کو دیکھا تھا۔ صدا خزان شاید اپنے رشتے کی حیثیت محسوس کرنے لگا تھا، اسے وہ بہت عزیز تھی۔ اس سے ایک قدم پیچھے چلتی ہوئی لڑکی جس میں عام لڑکیوں جیسا کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اس کی بیوی تھی اور وہ جانتا تھا ایک دن وہ خود کو تبدیل کر لے گی۔ ایسے میں سے سختی سے کام لینا تھا، وہ تیار تھا اس پہ سختی کرنے کے لیے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا اس کے پیار سے کہنا سمجھانا ہی ہیر خزان کے لیے جان سے زیادہ عزیز تھا۔ عشق نام ہے جس کا انہیں سردار۔ وہ سیڑھیوں پہ بیٹھی نوٹ بک میں کچھ لکھ رہی تھی جب اس کے ہاتھ سے صلاحیت سے نوٹ بک چھین لی گئی تھی۔ ہیر نے حیرت سے جھپٹے والے کو دیکھا جو سامنے خونخوار تاثرات چہرے پر سجائے ہیر کو گھور رہا تھا۔ میری نوٹ بک واپس کرو، تم میں مینرز ہے یا نہیں؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ معصوم چڑیل، آپ سے گزارش ایک یہ ہے کہ آپ مجھ سے دور رہا کریں، مجھے تو لڑکی اب لفٹ ہی نہیں کرواتی، وہ کر رہا تھا اس پر، جبکہ ہیر نے حیرت سے دیکھا
کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ خفا ہوئی۔ مطلب یہ میری ساری گرل فرینڈ مجھے ٹاٹا بائے بائے بول گئی ہیں، کہتی ہیں جسے ہر وقت بغل سے لگائے رکھتے ہو اسی کے ساتھ فلرٹ کرو، اسی کے ساتھ ڈیٹ پر جاؤ۔ کیا میں اتنا برا ہوں جو تمہیں گرل فرینڈ بناؤں؟ حد ہے، ویسے تم تو پوری چڑیل ہو، خون پی جاؤ گی میرا۔ وہ سٹارٹ ہو چکا تھا اسے تپانا۔ وہ آنکھوں میں بے انتہا غصے لیے کھڑی تھی۔ تم اپنی فرینڈ کو سمجھاؤ یا ان کا کوئی آئی ٹیسٹ کرواؤ۔ میں کہاں اور تم کہاں؟ میں سلجھی ہوئی لڑکی ہوں اور میرا تمہارا بھلا کیا جوڑ؟ اور آئندہ انہوں نے ایسا کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بے انتہا غصے میں تھی کہ یہ ہیر ہی تھی۔ اس نے آنکھیں میچھی، پھر کھولی، پھر میچھی، پھر کھولی۔ ہیر نے اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر اپنی نوٹ بک چھینی۔ بات سنو، تم پہلے جب میرے آفس میں کام کرتی تھی اس وقت تمہارے منہ زبان نہیں ہوتی تھی؟ کیا سردار صاحب نے کسی کی ادھار لے کر لگوائی ہے؟ وہ بھرپور حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کے تنے تنے نقوش دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ بس تم لوگوں کو دیکھ دیکھ کر آ گئی میرے منہ میں بھی، میرا تو کوئی قصور نہیں۔ اور صداق اذان کہتے ہیں مجھے لوگوں کو جواب دینا چاہیے، بلکہ جہاں تھپڑ کی ضرورت ہو وہاں جڑ دوں، باقی وہ خود سنبھال لیں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ شنام نے کمر پہ ہاتھ رکھ کر اسے کینہ توس نگاہوں سے جانچا۔ بات سنو، وہ آدمی پہلے سے بک ہے، تم کوئی اور دیکھو۔ وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ وہ خوبصورت سا مسکرائے۔ جانتی ہوں، کوئی نئی بات کرو۔ تم میری گرل فرینڈ بن جاؤ، دن کو شاپنگ، رات کو شاپنگ، بس لنچ ڈنر تمہاری طرف سے ہوگا، تمہاری تو موجیں ہوں گی، تمہیں اتنا ہینڈسم سخی دل انسان جو ملے گا۔ وہ ساتھ چلتی لڑکی سے بولا تھا جو اس کی بکواس پہ اب رک کر اسے گھور رہی تھی۔ شٹ اپ، شرم نہیں آتی تمہیں ایسی واہیات باتیں کرتے ہوئے؟ ابھی جا کر اگر شکایت کی نا تمہاری تو 2 تھپڑ پڑیں گے۔ وہ خوب جلے بنے لہجے میں بولتی اس کی بولتی بند کر گئی۔ ارے پگلی، مذاق تھا، ورنہ تم کہاں اور میں کہاں؟ وہ 100 واٹ کی مسکان ہونٹوں پہ لاتا خوش آمدی لہجے میں بولا تھا۔ میں تم سے زیادہ خوبصورت ہوں، کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ غصے سے کہہ کر وہ اپنی کلاس روم کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ اور سردار صاحب جی کہتے ہیں اس کا خیال رکھنا، بہت معصوم ہے وہ غزان تیمور کی نقل اتارتا بزنس ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا تھا۔ غزان تیمور، جانتے ہو کتنی اہم میٹنگ تھی جسے تم ادھوری چھوڑ کر آئے؟ کروڑوں کا نقصان کروا چکے ہیں تم ہمیں۔ سعید خانم خوب تپے ہوئے تھے بھتیجے پر۔ وہ جواباً مسکرایا۔ چاچو، وہ لوگ مجھے کچھ زیادہ امپریس نہیں کر سکے تھے، اس لیے آ گیا میں۔ وہ انٹر کام پر کافی کا آرڈر دیتا لاپرواہی سے بولا تھا۔ غزان، بات کو سمجھو، ہمیں پیسے سے مطلب ہے، اور جھوٹ مت بولو، تمہیں وہ لوگ پسند آئے تھے تبھی ان سے میٹنگ کرنے گئے تھے تم۔ اب کی دفعہ تیمور خانم بولے تھے تو پسند بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ وہ دونوں کے تپے تپے چہروں کو دیکھتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ چھوڑے بھائی صاحب، آپ چلے، میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ تیمور صاحب سحیر کو اٹھانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ سحیر جو کچھ کہنے لگے تھے چپ ہوتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کافی پی کر جائیے گا، آتی ہوگی۔ وہ زیر لب مسکان سجاتا میزبانی کا فریضہ سر انجام دیتا ہوا بولا۔ وہ کافی ہماری طرف سے آپ ہی پیے گا۔ سعید خانم غصے سے کہتے باہر نکل گئے۔ تیمور صاحب بیٹے کو خفیف سے گھوری سے نواز کر باہر کی طرف چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ کرسی سے ٹیک لگاتا سنجیدگی سے بند ڈور کو دیکھتا کہیں اور جا پہنچا تھا۔ مس ہیر بیبی کا ٹائم اوور ہو چکا ہے، آپ انہیں باہر بھیج دیں، میں کب سے ان کا انتظار میں کھڑا ہوں۔ خادم نے پتلی سی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کہا۔ ہیر بیوی کی بات کر رہے ہیں؟ میں اس سے کہہ تک گئی ہوں کہ ہیر چھٹی ہو گئی، بس کر دو، لیکن وہ آج چھٹی ہی نہیں کر رہی ہیں۔ عجیب سی لڑکی ہے، پہلے کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتی تھی اور اب وہ 2-3 دن سے فارغ بیٹھی ہی نہیں ہے۔ علینا بے پناہ حیرت سے بولی تھی۔ خادم بھی حیران ہوا تھا، پھر غور سے اس لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر غصہ بہت نمایاں تھا۔ آپ انہیں کہہ دیں خادم محمد آپ کو لینے آیا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ علینا اسے گھورتی ہوئی اندر وسیع و عریض ہال میں چلی گئی تھی۔ ہیر بیوی تمہیں لینے خادم محمد آئے ہیں، اب آپ گھر جا سکتی ہیں۔ ٹریمل مشین پر بھاگتی ہیر سے وہ بھرپور طنز سے بولی تھی۔ ہیر کبھی گر جاتی کبھی لڑک جاتی، اسے ابھی اس مشین کی کوئی خاص سمجھ نہیں آئی تھی۔ پسینے سے چور چہرہ لیے وہ مشین سے اترتی کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ وہ بہت تھک چکی تھی۔ خادم بھائی مجھے کچھ کھانے کو لے دیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، میں نے دوپہر میں صرف سینڈوچ کھایا تھا۔ وہ روحان سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ جی بی بی جی، ابھی کوئی ریسٹورنٹ آتا ہے تو لے لیتے ہیں، وہ ادب سے بولتا ڈرائیور کو گاڑی تیز کرنے کا اشارہ کر گیا تھا۔
सुनो, तुम मुझे बच्ची समझते हो क्या? वो गुस्से से ख़याम से मुखातिब थी। नहीं, बच्ची क्यों समझूंगा मैं आपको? इसने मुस्कुराकर इसकी बात का जवाब दिया। तो फिर बेवकूफ़ समझते हो तुम मुझे? तुमने इस दिन भी खुद पिज़्ज़ा पैक किया था जो मेरे हलक से नीचे नहीं उतरा था, और आज भी खुद बनाकर ले आए हो। मुझे किसी बड़े होटल का पिज़्ज़ा खाना है, समझे? तुम अभी ऑर्डर करो। वो बेड से खड़ी होकर इसके नज़दीक आती गुस्से से बोली। इसे पिज़्ज़े को देखा फिर इसे, लेकिन आज मैंने सच में ऑर्डर किया है। वो मुस्कुराते हुए इसके चेहरे के तने से नकूश को देखता हुआ बोला था। तो तुम झूठ भी बोलते हो? वो सीने पे हाथ बांधे संजीदगी से पूछी थी। अगर वो पिज़्ज़े की शक्ल देख लेती तो समझ जाती आज इसने नहीं बनाया, लेकिन वो ठहरी सदा की जल्दबाज। ठीक है, आपको नहीं खाना तो ना खाएं, मैं तो खाने जा रहा हूँ। 3-4 दिन से घर के बस जायका खाने खा खा कर मेरा मैदा ख़राब हो गया है। थैंक्स गॉड तुमने मना कर दिया। मैं सारा खा तो सकूँगा, और हाँ, मैंने ही बनाया है, मत खाना प्लीज़। लहजे में भरपूर शरारत समोए कहते वो पिज़्ज़े वाली दरमियानी प्लेट उठाकर बाहर निकल गया, जबकि इसने अब जाकर पिज़्ज़े की शक्ल देखी थी। उफ़ घोंचू कहीं का, इसके तो पेच कसने पड़ेंगे। देखता कैसे है बेशर्म कहीं का, पिज़्ज़ा तो मैरिना किसी को खाने ही नहीं देती बच्चू। गुस्से से कहती वो भी इसके पीछे पीछे थी। वो सामने लगे टेलीविज़न को देखता पिज़्ज़े की बाइट एंजॉय कर रहा था जब इसने सराइए से इसके आगे से प्लेट उठाई थी। क़याम ने निवाला चबाते हुए इसे हैरत से देखा। वो प्लेट गोद में रखे खाने लगी थी। मेरे हाथ का बना हुआ बस जायका पिज़्ज़ा है मैरिना, मत खाओ, फूड पॉइज़न हो जाएगी। वो शरारत से बोला। हो जाए डोंट वरी, इलाज तो करवा ही सकोगे। 2-2 नौकरियां करते हो, मुझ अकेली का खर्चा तो उठा ही सकोगे। वो लापरवाही से शान उचकाती खाते हुए बोली। जितना तुम्हारा खर्चा है ना, इतना तो लोगों के बच्चों का भी नहीं होता मिस मैरिना सहीर खानम। वो उसके साथ आकर बैठता हुआ बोला। सुनो, शादी की है तो खर्चा भी उठाओ, अभी तो मैं तरस खा जाती हूँ, वरना मुझसे ज़्यादा शॉपिंग कौन करता है भला? खैर इतनी अच्छी भी नहीं हूँ। इस महीने की आधी सैलरी मेरी, लेकिन एकेडमी की फ़ीस तुम दोगे। मैं सिर्फ इन पैसों से अपने लिए कपड़े जूते खरीदूंगी, 2-4 तो आ ही जाएंगे। बड़ा सा टुकड़ा मुंह में डालती हुई बोली। ख़याम ने नफ़ी में सर हिलाया। शादी की जिम्मेदारी आपको भी तो निभानी चाहिए ना मेहरीना बीबी। वो उसे देखता हुआ बोला। मेहरीना ने दंग नज़रों से उसे देखा, फिर पिज़्ज़ा उठाकर पैर पटकती हुई अपने रूम में चली गई। पीछे वो बाहें सर के पीछे रखता हंसा था। चाय, वो कोई फाइल चेक कर रहा था जब चाय का मखसूस बड़े साइज़ का मग इसके करीब आया था। इसे चौंक कर काले सूट में मलबूस लड़की को देखा था। नज़र झुकाए वो चाय का कप इसकी टेबल पर रख रही थी। ये तुमने बनाई है? वो पैन उंगलियों में दबाए से पूछ रहा था। जी, वो दोनों आंटियाँ अपने कमरे में आराम कर रही थी तो मैंने जाकर बना ली। वो संजीदगी से इधर उधर देखती हुई बता रही थी। सरदार खजान ने चौंक कर इसे देखा। वो मुकम्मल सियाह सूट पर सुर्ख करीब का दुपट्टा सलीके से उड़े सर झुकाए हुए थी। सिया सैंडल थी, आज तो थोड़ी सी कलाई में सुर्ख चूड़ियाँ भी नजर आ रही थी। वो खुद भी ब्लैक पैंट शर्ट में था, जो बड़ी हुई शेप इस पर काफ़ी जच रही थी। इसकी नज़रें हीर के चमकते टॉप्स पर थी, जबकि वो बतखों, मोर, कबूतरों को बने इश्तियाक से देख रही थी। ब्लैक चमकते टॉप ने हीर के गोल चेहरे को एक अलग ही चमक से नवाजा हुआ था। ये पहले तो यहाँ नहीं थे। बतखों को देखती खुद से बोली थी। वो उसकी नज़रों का ताक़ुब करता मुस्कुराया था। नहीं, पहले भी यही थी, लेकिन आपने शायद आज देखा है। वो चाय का कप उठाता हुआ बोला। अब हीर की नज़रें सरदार पर थी, जो चाय पीते मोबाइल में कोई ज़रूरी मैसेज भी टाइप कर रहे थे। वो हीर की नज़रें खुद पर महसूस करता धीमे से मुस्कुराया। शायद वो चाय की तारीफ सुनना चाह रही थी। मैंने चाय में इलायची और अदरक भी डाली है, अदरक से एक अलग सा टेस्ट आता है। चाय में मज़ा आता है। वो खुद ही अपनी चाय की तारीफ में रद्द अज़ान थी। ही चाय में आपने नमक डाला है, आइंदा मत डालना। वो जो बोल रही थी सरदार की बात पर एकदम से चुप हुई थी। वो संजीदगी से कहकर खादिम की तरफ बढ़ा था। हीर की आंखें तेज़ी से भीगने लगी थी। कितना दिल लगाकर चाय बनाई थी मैंने, इन्हें तो मेरी चाय ज़रा अच्छी नहीं लगी। वो रोने को थी जब वो पलटा था वो ठिठकी। वो वॉलेट निकाल कर इसमें से एक बड़ा नोट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा रहा था। सॉरी, तोहफ़ा तो इस टाइम मेरे पास नहीं है। तुमने अच्छी चाय बनाई थी, बस नमक ना होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। अब चाय बनाने पर तुम्हें इनाम तो मिलना चाहिए ना। वो संजीदगी से कह रहा था। लेकिन आपको तो पसंद नहीं आई ना? वो भराए हुए लहजे में हैरानी से पूछी थी। ये मैंने कब कहा चाय अच्छी नहीं है? बनी यकीनन अच्छी बनी थी, और देखो मैंने सारी पी भी है। वो नरम लहजे में कहता खाली कप की तरफ इशारा कर गया। हिर ने बेसाख्ता एड़ी उठाकर दूर टेबल पर पड़े खाली कप में झाँका था। सदा खजान धीमे से इसकी हरकत पे मुस्कुराता नोट मूंछ बढ़ाए हुए था। इसके दिलकश नकोश को देखती मजमाइश होती हुए नोट थाम गई थी। सदा खजान की मुस्कुराहट दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी मुस्कुराहट थी।
वो इन्हें टिटकी बांधे देखती दिल में रक्स से सोच रही थी, बात में बात होती है, अभी मुझे कहीं जाना है, सो गुड बाय। ब्राउन रोलेक्स की वॉच टाइम पर टाइम देखता वो गंभीर लहजे में कहता, खादिम की तरह बढ़ गया। चाल में मजबूती लिए वो उसकी नज़रों से जल्द ही उछल हो गया था। सरदार भाभी सरदार भाई तो कब के चले गए हैं, वापस आ जाएंगे इनके ख्यालों से, वापस आ जाए इनके ख्यालों से। वो जो अभी अभी इसी से नज़रें जमाए बैठी थी, मेहदिया कंधा थाम कर शरारत से भरे लहजे में कहने पर वो शर्माती हुई नोट को मुट्ठी में दबा गई थी। एक तो आप शर्माती बहुत है इनके जिक्र से, और अगर वो सामने हो तो आपका चेहरा तो देखने लायक होगा कसम से। मेहदिया का लहजा होश शरारती था। वो तो मैं ऐसे ही मुस्कुरा रही थी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, स्टडी भी करनी है ना, कहते ही वो छपाक से वहाँ से निकली थी। जबकि मेहदिया देर तक वहाँ खड़ी मुस्कुराती रही, इसे बहुत पसंद थी वो नाजुक सी लड़की।